أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن زرارہ، اسماعیل بن علیہ ابن ابی نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابو المنہال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ اس وقت پھلوں میں 1 سال یا 2 سال کی مدت پر سلم کرتے تھے، یا یہ کہا کہ 2 سال یا 3 سال کی مدت پر سلم کرتے تھے۔ اسماعیل کو شک ہوا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کھجور میں سلم کرے تو چاہیے کہ معین ناپ اور مقررہ وزن میں ہو۔ محمد اسماعیل ابن ابی نجیح سے یہی روایت معین ناپ اور معین وزن کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ صدقہ ابن عیینہ ابن ابی نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابو المنہال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجوروں میں 2 یا 3 سال کی مدت پر سلم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز پر سلم کرے تو معین ناپ اور معین وزن میں ایک مدت مقرر تک کے لیے کرے۔ علی بن سفیان ابن ابی نجیح نے بھی یہی روایت بیان کی ہے، جس میں یہ بیان کیا ہے کہ مقررہ وزن میں مدت معینہ کے لیے بیع سلم کرے۔ قتیبہ، سفیان، ابو نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابو المنہال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور پھر یہی حدیث بیان کی، مدت معینہ تک کے لیے مقرر ناپ اور وزن میں سلم کرے۔ ابو الولید شعبہ ابن ابی مجالد، دوسری سند یحییٰ، وکیع، شعبہ محمد بن ابو المجالد، حفص بن عمرو، شعبہ محمد عبداللہ بن ابی مجالد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن ہاد اور ابو بردہ بیع سلم کے متعلق اختلاف کرنے لگے، تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں گیہوں جو منقی اور کھجور میں بیع سلم کیا کرتے تھے، اور میں نے ابن ابزا سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبد الواحد شیبانی، محمد بن ابی المجالد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ گیہوں میں بیع سلم کرتے تھے؟
عبداللہ نے کہا ہم لوگ اہل شام کے کاشتکاروں سے گیہوں، جو اور زیتون میں مدت معینہ تک کے لیے مقررہ ناپ اور وزن میں سلم کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ان لوگوں سے کرتے تھے جن کے پاس اصل مال موجود ہوتا؟ انہوں نے کہا ہم ان سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھ کو عبد الرحمن بن ابزہ کے پاس بھیجا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سلم کیا کرتے تھے اور ہم ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں۔ اسحاق خالد بن عبداللہ شیبانی محمد بن ابی مجالد سے اسی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم گیہوں اور جو میں سلم کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ولید نے سفیان کا قول نقل کیا کہ ہم سے شیبانی نے بیان کیا اور کہا کہ زیتون میں بھی سلم کیا کرتے تھے۔ قتیبہ نے بواسطہ جریر شیبانی روایت کی کہ گیہوں، جو اور منقی میں بھی سلم کیا کرتے تھے۔ آدم، شعبہ، عمرو، ابو البختری تائی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کھجور میں جو درخت پر لگی ہو سلم کرنے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ کھائے جائیں اور وزن کیے جا سکیں۔ اس شخص نے پوچھا کون سی چیز وزن کی جائے جبکہ کھجوریں درخت سے لگی ہوتی ہیں؟ تو ایک شخص نے جو ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہا کہ اندازہ کرنے کے لائق ہو جائے، اور معاذ نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عمرو سے جو حدیث روایت کی ابو البختری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی طرح روایت کی۔ ابو الولید، شعبہ، عمرو، ابو البختری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے چوہاروں میں سلم کرنے کے متعلق ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چوہاروں کے بیچنے سے منع کیا گیا جب تک کہ اس میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے، اور نقدی چاندی کے عوض ادھار بیچنے سے منع کیا گیا۔ اور میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے چوہاروں میں سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہاروں کی بیع سے منع فرمایا جب تک کہ کھانے یا وزن کرنے کے لائق نہ ہو جائیں۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عمرو، ابو البختری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے چوہاروں میں سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ ان میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے،
اور سونے کے عوض چاندی اس طور پر بیچنے سے منع فرمایا کہ ایک نقد ہو اور دوسرا ادھار۔ اور میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھہاروں کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ کھائے نہ جا سکیں اور وزن نہ کیے جا سکیں۔ میں نے پوچھا وزن کیا چیز کی جائے؟ ایک شخص نے جو ان کے پاس بیٹھا تھا کہا یعنی اندازہ کیا جا سکے۔ محمد یعلا، اعمش، ابراہیم، اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا اور لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔ محمد بن محبوب، عبد الواحد، اعمش روایت کرتے ہیں ہم لوگوں نے ابراہیم کے نزدیک قرض میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت معینہ کے وعدے پر غلہ خریدا اور لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔ ابو نعیم، سفیان ابن ابی نجیح، عبداللہ ابن کثیر، ابو المنہال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگ پھلوں میں 2 یا 3 سال کی سلم کرتے تھے تو آپ نے فرمایا پھلوں میں معین ناپ میں مدت معینہ کے وعدے پر سلم کیا کرو۔ اور عبداللہ بن ولید نے کہا کہ ہم سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا اور کہا کہ معین پیمانہ اور معین وزن میں ہو۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، سفیان، سلیمان، شیبانی، محمد بن ابی مجالد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد نے عبد الرحمن بن ابزہ اور عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس بھیجا۔ میں نے ان دونوں سے سلم کے متعلق پوچھا تو دونوں نے کہا کہ ہم کو غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا اور شام کے کاشتکار ہمارے پاس آتے تھے تو ہم ان سے گیہوں، جو اور منقی میں ایک مدت کے وعدے پر سلم کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی یا نہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم ان سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے۔ موسیٰ بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ حبل الحبلہ کے وعدے پر خرید و فروخت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نافع نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اونٹنی بچہ جنے جو اس کے پیٹ میں ہے